بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں ماحولیاتی آلودگی لاہور میں آخری حدوں کو چھو گئی۔ شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ آلودگی کی مجموعی شرح 271 ریکارڈ کی گئی۔ سعید مراتب علی روڈ 404، اقبال ٹاؤن میں شرح 402 رہی۔ آلودہ فضا سے آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاط کی اپیل۔ ماحولیاتی آلودگی لاہور میں آخری حدوں کو چھو گئی۔ شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا۔ آلودگی کی مجموعی شرح 271 ریکارڈ کی گئی۔ سید مراتب علی روڈ 404، اقبال ٹاؤن میں شرح 402 رہی۔ سموگ نگرانی اور پیشگی نظام نے AQI ڈیٹا جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت سے چلنے والی آلودہ مشرقی ہواؤں کے باعث لاہور کا AQI بڑھا۔ بھارت میں دیوالی کی تقریبات کے دوران شام کے وقت فضائی آلودگی میں عارضی اضافہ ہوگا۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق AQI میں اضافے کی بنیادی وجوہات میں کم رفتار ہوائیں اور فضائی دباؤ کی تبدیلی شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فضا میں زہریلے ذرات سے بچوں اور بزرگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ شہری احتیاط سے کام لیں، ماسک اور اینک کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پنجاب میں دفعہ 144 میں ایک ہفتے کی توسیع۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع پر پابندی رہے گی۔ لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور جمعے کے لیے استعمال ہوں گے۔ کابینہ کمیٹی امن و امان نے پابندی میں توسیع کی سفارش کی۔ محکمہ داخلہ نے 24 اکتوبر تک کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ صوبہ بھر میں ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روزہ توسیع کر دی گئی۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ پنجاب بھر میں اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر مکمل پابندی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے 38ویں اجلاس میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کی سفارش کی گئی۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ محکمہ داخلہ نے 24 اکتوبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انٹرنیٹ بینکنگ انشورنس سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ 16,000 رجسٹرڈ ریسٹورینٹس کو بھی جکڑا جائے گا۔ شادی ہالز، نجی کنسٹرکشن کمپنی سے بھی ٹیکس وصولی ہوگی۔ لمبی کالز، کیٹرنگ، پراپرٹی بلڈرز بھی شکنجے میں آئیں گے۔ 80 ارب محصولات کا ہدف ہوگا۔ محصولات بڑھانے کے لیے نیا ٹیکس پلان تیار کر لیا گیا۔ مختلف سروس سیکٹر سے 80 ارب روپے کا ہدف مقرر۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے پلان حکومت پنجاب کو پیش کر دیا۔ انٹرنیٹ بینکنگ، انشورنس اور ہوٹل سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں سختی سے لایا جائے گا۔ فوڈ ڈیلیوری ایپس اور آن لائن ریسٹورینٹ پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق انشورنس سیکٹر اور ٹیلی کام کمپنیوں سے 5 ارب روپے کے محصولات حاصل کیے جائیں گے۔ بینکنگ سروسز سے بھی 5 ارب روپے کے محاصل کا ہدف ہوگا۔ اسٹاک بروکریج، کمیشن، شادی ہالز اور پراپرٹی بلڈرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی ہدایات کر دی گئی۔ ٹیکس چوری کے خلاف کارروائی تیز کرنے کے لیے EMIS سسٹم پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا۔ نیا آڈٹ پلان بھی تیار۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ پلان مؤثر طور پر نافذ ہو گیا تو پنجاب کے محصولات میں نمایاں اضافہ ممکن ہوگا۔ ٹیکس نیٹ بڑھنے سے جہاں صوبائی آمدن میں اضافہ ہوگا، وہیں کاروباری طبقے کے لیے بھی ٹیکس شفافیت کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ہریرا میں City 42۔ نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازے کی تعمیر میں پیش رفت۔ تعمیراتی کمپنی نے 457 میں سے 106 فائلیں مکمل کر لی۔ ٹیپا نے چاروں طرف سے سیفٹی شیٹ لگا کر ایریا کو محفوظ بنا لیا۔ دکانوں کے مالکان کو 1 سال کا ڈسٹربنس الاؤنس دیا جائے گا۔ منصوبے میں 2 فلور پارکنگ اور کمرشل آرکیڈ شامل ہے۔ پارکنگ کے مسائل سے چھٹکارا ملے گا۔ نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا 8 ماہ میں مکمل ہو جائے گا، ٹیپا نے اعلان کر دیا۔ تعمیراتی کمپنی نے 457 میں سے 106 پائلیں مکمل کر لی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین کا کہنا ہے کہ واسا کی سروسز کو بھی مکمل طور پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ منصوبے میں 2 فلور زیر زمین انڈر گراؤنڈ پارکنگ اور کمرشل آرکیڈ شامل ہیں۔ 1 سال بعد دکانداروں کو زیر زمین آرکیڈ میں شفٹ کر کے واپس کاروبار فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ ٹیپا نے چاروں اطراف سے سیفٹی شیٹس لگا کر پروجیکٹ ایریا کو محفوظ بنایا ہے۔ پائلیں مکمل کرنے کے بعد 40 فٹ سے زائد گہرائی کے لیے کھدائی کی جائے گی۔ سائبر کرائم سے متعلق نئے SOPs آ گئے۔ لوکل پولیس سائبر کرائم کا کوئی کیس درج نہیں کرے گی۔ آن لائن ہراسانی، بلیک میلنگ کا کیس سائبر کرائم کو دیا جائے گا۔ ایسے تمام کیسز کی تفتیش اب سائبر کرائم کرے گی۔ ای کامرس، ڈیٹا، تصاویر یا ویڈیو چوری کرنے پر تحقیقات
साइबर क्राइम विंग करेगा। अब साइबर क्राइम के केसेस की तहकीक पुलिस नहीं, नेशनल साइबर क्राइम करेगी। पुलिस को मौसूल होने वाली दरख्वास्त को FIA नेशनल साइबर क्राइम को भिजवा दिया जाएगा। FIA आइंदा चालान भी नेशनल साइबर अदालतों में जमा कराएगी। AIG इन्वेस्टिगेशन का नोटिफिकेशन अदालतों और पुलिस को वसूल हो गया। ऑनलाइन हरासानी, ब्लैकमेलिंग का केस नेशनल साइबर क्राइम के हवाले किया जाएगा। खवातीन या मर्दों को सोशल मीडिया पर हरासा करने की तहकीकात साइबर क्राइम विंग करेगा। जाली आईडीज और प्रोफाइल्स, जाली अकाउंट बनाने की तहकीकात साइबर क्राइम विंग करेगा। साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी की तहकीकात भी साइबर क्राइम विंग करेगा। ई कॉमर्स, ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर फ्रॉड की तहकीकात भी साइबर क्राइम विंग करेगा। जाली वेबसाइट्स या ईमेल्स के जरिए पैसे लूटने की तहकीकात साइबर क्राइम विंग करेगा। डाटा चोरी और हैकिंग, अकाउंट हैक करने की तहकीकात नेशनल साइबर क्राइम विंग करेगा। जाती मालूमात, तस्वीर या वीडियोस चोरी करना, गैर इखलाकी ममनुआ मवाद फैलाना शामिल है। फहश, गैर इखलाकी या मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद सोशल मीडिया पर फैलाना भी शामिल है। रियासत या हसास इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा की तहकीकात भी साइबर क्राइम विंग करेगा। ई चालान डिफाल्टर गाड़ी मालिकान के लिए बुरी खबर है। अब 2510 ई चालान नादहिंदगान को पकड़ा जाएगा। नादहिंदा गाड़ियों को जुर्माना अदा होने तक पुलिस स्टेशन बंद रखा जाएगा। नादहिंदा गाड़ी ब्लैक लिस्ट करने के लिए चालान की तादाद कम कर दी गई है। शहरी ई चालान जमा करवा दें वरना ट्रैफिक पुलिस धर लेगी। ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान नादहिंदा गाड़ी ब्लैक लिस्ट करने के लिए चालान की तादाद कम कर दी। अब 2510 ई चालान नादहिंदगान को पकड़ा जाएगा। दूसरे मरहले में अब 25 ई चालान नादहिंदा गाड़ी और मोटरसाइकिल ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। तीसरे मरहले में 10 ई चालान नादहिंदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पकड़ी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ई चालान नादहिंदा गाड़ियों को जुर्माना अदा होने तक पुलिस स्टेशन बंद रखा जाएगा। सिटी लाहौर के मुताबिक ई चालान डिफॉल्टर से जुर्माना वसूली के लिए सेफ सिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 4 कंपनीज की PIA की निजकारी में दिलचस्पी। आरिफ हबीब, फौजी फर्टिलाइजर, एयरब्लू और लकी ग्रुप शामिल है। एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। तैयारों से कौमी परचम नहीं हटाया जाएगा। मलकियत पाकिस्तानी शहरियों के पास ही रहेगी। हुकूमत ने निजकारी के लिए वाज़िया तौर पर ऐलान कर दिया। PIA की निजकारी होगी। 4 कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार कर दिया। दिलचस्पी जाहिर करने वाली कंपनियों में आरिफ हबीब लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एयर ब्लू और लकी ग्रुप शामिल हैं। हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए शराइत और जवाबित जारी कर दिए। हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। तैयारों से कौमी परचम नहीं हटाया जाएगा। मलकियत पाकिस्तानी शहरियों के पास ही रहेगी। गैर मुल्की फर्द या इदारे को बतौर अक्सरियती शेयर होल्डर नीलामी के अमल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। PIA की निजकारी आइंदा माह के आगाज पर हतमी मरहले तक पहुंचने की तवक्को है। तमाम शरीक कंपनियों ने तय करदा शराइत और जवाबित में नरमी की दरख्वास्त की है। स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड की किल्लत पड़ गई। 80% से ज्यादा स्कूलों में गार्ड्स ना होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में गार्ड्स का डाटा तलब कर लिया। जहां सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं, वहां फौरी भर्ती की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 38,000 सरकारी स्कूल मौजूद हैं। हजारों स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड की किल्लत पड़ गई। 80% से ज्यादा स्कूलों में गार्ड्स न होने का इंकशाफ हो गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में गार्ड्स का डाटा तलब कर लिया। जिन स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं, वहां फौरी भर्ती की जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियां आर्जी तौर पर की जाएंगी। स्कूल सरबराहान नॉन सैलरी बजट से सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाह अदा करेंगे। गार्ड्स की तैनाती के हवाले से सिक्योरिटी कंपनी की खदमात भी हासिल की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 38,000 सरकारी स्कूल मौजूद हैं। रेलवे वर्कशॉप डिवीजन में अंधेर नगरी चौपट रहा। जाला अफसरान की नाकतले मुलाजमीन बोगस लेटर पर क्वार्टर अलॉट करने लगे। 50 से ज्यादा क्वार्टर्स के गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ हुआ है। सर्वे के बाद 58 क्वार्टर्स की जाली अलॉटमेंट की तस्दीक की गई। रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। रेलवे के वर्कशॉप डिवीजन में अफसरान ने चुप साध ली। महकमा रेलवे के आला अफसरान की नाक तले मातहत मुलाजमीन बोगस लेटर बनाकर रेलवे क्वार्टर अलॉट करने लगे। 50 से ज्यादा क्वार्टर्स के गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई। रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। DS रेलवे वर्कशॉप ने CO रेलवे को मरासला लिख दिया। मरासले के मतन के मुताबिक वर्कशॉप डिवीजन में जाली अलॉटमेंट के हवाले से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई। सर्वे के बाद 58 क्वार्टर्स की जाली अलॉटमेंट की तस्दीक हुई। जरा के मुताबिक क्वार्टर्स की जाली अलॉटमेंट के मत में मुलाजमिन की जानिब से करोड़ों रुपए कमाए गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक शोबा विजिलेंस मामले की इंक्वायरी कर रहा है। रेलवे वर्कशॉप डिवीजन जाली अलॉटमेंट के हवाले से हेडक्वार्टर्स की हिदायत का मुंतजिर है।
مناوا تحصیل اسپتال لاوارث ہو گیا، اسپتال کو فعال نہ کیا جا سکا، صرف 3 ڈاکٹر موجود، ڈاکٹر اور عملہ پورا کرنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے اسپتال کو کینسر کے علاج کا درجہ ختم کر کے ڈاکٹر اور عملہ فارغ کر دیا تھا۔ مناوا ہسپتال کینسر کی علاج خاص سے تحصیل ہسپتال کے درجے پر تنزلی کے بعد لاوارث ہو گیا۔ مناوا ہسپتال کا 3 ہفتے قبل کینسر کی علاج کا درجہ ختم کیا گیا۔ مناوا ہسپتال کو دوبارہ تحصیل ہسپتال بنا دیا گیا۔ 3 ہفتے گزر گئے لیکن محکمہ صحت مناوا تحصیل ہسپتال کو فعال نہیں کر سکا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کے مناوا ہسپتال میں ڈاکٹر اور عملہ پورا کرنے کے احکامات بھی افسر شاہی نے ہوا میں اڑا دیے۔ مناوا ہسپتال کو THQ کا درجہ ملنے پر صرف 3 ڈاکٹرز موجود ہیں۔ واضح رہے کہ مناوا کینسر ہسپتال کا درجہ ختم کر کے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ڈاکٹرز اور عملہ بھی فارغ کر دیا تھا۔ نواز شریف IT سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا۔ کیمپس کا نومبر میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ امپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید اسپتال بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے راوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے قبل مکمل کرنے کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نواز شریف IT سٹی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے فیوچر پروجیکٹس کی جلد تکمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیوچر پروجیکٹ سے متعلق سہ-ماہی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے اور روڈا کا قابل عمل بزنس پلان طلب کر لیا۔ اجلاس میں روڈا فیز 1 کی تکمیل کے لیے 2 سال کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو CBD، روڈا اور NSIT پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ 55 نجی ہاؤسنگ اسکیموں کے گندے پانی کے مؤثر ٹریٹمنٹ بارے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں DG واسا پنجاب، DG PHA، DG انوائرمنٹ پروٹیکشن، چیف انجینئر LDA اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ ابتدائی مرحلے میں لاہور کی 55 نجی ہاؤسنگ اسکیموں سے خارج ہونے والے گندے پانی کی مؤثر ٹریٹمنٹ بارے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے LDA، واسا، PHA اور محکمہ ماحولیات کو مشترکہ سفارشات پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ کہا ہاؤسنگ اسکیموں کے سیوریج سسٹمز، ٹریٹمنٹ پلانٹس، ڈسپوزل روٹس کا جائزہ لیا جائے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے 7 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نصیر کا PIC کا دورہ، علاج معالجے کی فراہمی کا جائزہ لیا، مریضوں کو دستیاب طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کے PIC دورے پر چیئرمین بورڈ ڈاکٹر فرحت عالمگیر موجود تھے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر بلال محی الدین، MS PIC ڈاکٹر عامر رفیق بٹ بھی ہمراہ تھے۔ خواجہ عمران نصیر نے اسپتال کا مختلف شعبوں کا دورہ کیا، مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر اظہار اطمینان کیا۔ خواجہ عمران نصیر بولے، عوام کو علاج معالجے کی بہترین اور بلا معاوضہ سہولیات کی فراہمی ہمارا مشن ہے۔ PIC بلا شبہ نہ صرف پنجاب کے بلکہ دوسرے صوبوں سے آئے مریضوں کو بھی معیاری علاج فراہم کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کی رہائش گاہ آمد۔ میاں عامر محمود کے ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کی رہائش گاہ پہنچے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے میاں عامر محمود کی رہائش ہمشیرہ کے انتقال پر سوگوار خاندان سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ فاتحہ خوانی کی عطا اللہ تارڑ نے کہا، لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند، سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ خان کی وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد کی رہائش گاہ آمد۔ میاں مرغوب سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کریم پارک میں رانا ثناء اللہ نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی رانا محمد ارشد، میاں صہیب غنی، چودھری منیر، شیخ زاہد، میاں فاروق، ندیم بٹ اور فواد محمود سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ اب جہاں پر بات کریں گے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دفتر کا دورہ۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز سے ملاقات کی۔ صوبائی لا افسران کو جدید قانونی سہولیات کی فراہمی اور مقدمات کے مؤثر انتظام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ایڈوکیٹ پنجاب جنرل آفس آمد ہوئی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صوبائی لا افسران کو جدید قانونی سہولیات کی فراہمی اور مقدمات کے مؤثر نظام سے متعلق امور زیر غور آئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس کے لا افسران کے لیے پاکستان کوڈ اور کیم تک بلا معاوضہ رسائی کی پیشکش کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے سٹی 42 سے اظہار خیال کیا۔ دا پاکستان کوڈ
کے نام سے فیسلٹی ہے، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم 48 آورز میں ہر آنے والی ترمیم جو ہے اس کو سسٹم پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ایپ آپ کو فون پہ اویلیبل ہے، جس سے جو لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں، وکلاء حضرات ہیں، وہ جسٹ ایک کلک کے ساتھ کسی بھی قانون میں ہونے والی ترمیم یا پاکستان کے کسی بھی وفاقی قانون تک رسائی ان کے لیے ایک کلک کی بات ہے، سیکنڈ میں آپ وہ فوری لا نکال سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کیمپ سہولت کے ذریعے لا افسران اور ان کے زیر سماعت کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی کا مؤثر انداز میں جائزہ لیا جا سکے گا۔ اعلیٰ عدالتوں میں سرکاری مقدمات کی پیش رفت سے بروقت آگاہی حاصل ہوگی۔ ملاقات میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل چودھری جواد یعقوب، خواجہ محسن عباس، الحافظ خواجہ لطیف احمد شریک ہوئے۔ سمیہ اعجاز، خالدہ پروین، وسیم ممتاز ملک، راؤ اورنگزیب سمیت متعدد لا افسران نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل شاہد نواب چیمہ، عمران خان، ستار ساحل، عمران عباس ساہی، قمر الزمان قریشی سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ دنیا بھر میں ماہ اکتوبر کو بریسٹ کینسر آگاہی مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ویلنسیا میں پنک کارنیول کا انعقاد کیا گیا۔ کینسر میں مبتلا مریض اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کارنیول کی آمدن بریسٹ کینسر میں مبتلا مریضوں کو عطیہ کی گئی۔ اکتوبر دنیا بھر میں بریسٹ کینسر آگاہی مہینہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ویلنسیا ٹاؤن کلاک ٹاور پارک میں کینسر کیئر ہسپتال کے اشتراک سے 2 روزہ پنک کارنیول کا انعقاد کیا گیا۔ کارنیول میں بچوں کے لیے کٹ پتلی تماشا، جھولے اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ روایتی کھانوں، کپڑوں اور جوتوں سمیت گھریلو دستکاری پر مبنی اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ بریسٹ کینسر جو ہے دنیا میں بڑی تیزی سے یہ پھینک رہا ہے، سپریڈ کر رہا ہے وہ، اور یہ بہت ضروری ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دینا۔ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اب لوگوں کو اویئرنیس بھی اگر آپ بلا کے ان کو ویسے صرف بریفنگ سیشن رکھیں گے نا تو لوگ اس میں ٹریک نہیں، تو اس لیے ہم نے ایک کارنیول ارینج کیا ہے جس میں انگیجنگ ایکٹیویٹیز ہیں، سنگر ہیں، فیملیز کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں۔ کینسر میں مبتلا مریض اہل خانہ سمیت کارنیول میں شریک ہوئے۔ ویلنسیا ٹاؤن کے رہائشیوں کی بھی بڑی تعداد کارنیول میں شریک ہوئی اور بریسٹ کینسر آگاہی مہم میں حصہ لیا۔ ہماری خواتین بالکل اس چیز سے بالکل ان اویئر ہوتی ہیں۔ یہ کینسر جب 4th سٹیج تک پہنچ جاتا ہے پھر ہماری عورتیں اٹھتی ہیں اور علاج کے لیے دوڑتی ہیں، جب علاج اس ٹائم نہیں ہو سکتا۔ معروف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر نبیلہ ہاشمی نے خواتین کو بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ پاکستان میں دس ڈیزیز از آن دا رائز، بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ اور زیادہ ہو رہی ہے، اور ہر عمر کے لوگ اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماری جو ہے وہ صرف بڑی عمر کی خواتین میں ہے، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ ویلنسیا ٹاؤن انتظامیہ نے کہا کہ کارنیول کا مقصد خواتین میں بریسٹ کینسر آگاہی کو عام کرنا ہے۔ پنک کارنیول سے حاصل ہونے والی آمدن کینسر کیئر ہسپتال میں زیر علاج مستحق مریضوں کو عطیہ کی جائے گی۔ کارنیول کل تک جاری رہے گا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام آرٹ مقابلے کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹ میں تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور آرٹ مقابلے کی شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ یونیک کے تمام کیمپسز کے طلباء نے پینٹنگ، اسکیچنگ اور کیلیگرافی کے ذریعے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹ پروفیسر عبد المنان، ڈائریکٹر پروفیسر امجد علی خان، ڈائریکٹر پروفیسر وسیم انور چودھری، وائس چیئرمین عفیف اشرف صدیقی اور چیئرپرسن سعدیہ خرم نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبد المنان نے کہا، یونیک ہمیشہ سے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے سرگرم رہا ہے۔ بچوں کو مواقع فراہم کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوابیدہ صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور اس کے بعد ان کو مواقع فراہم کر سکیں کہ وہ ان صلاحیتوں کو جو ہے وہ اجاگر کر سکیں۔ اساتذہ کرام کا یہی کام ہے، تعلیمی اداروں کا یہی کام ہے۔ ججز نے طلبہ کے فن کو معیاری، تخلیقی اور سوچ کو جھنجھوڑ دینے والا قرار دیا۔ ریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان اور وائس چیئرمین حنیف اشرف صدیقی نے کہا، طلبہ نے جس سطح کا فن پیش کیا وہ قابل تعریف ہے۔ یہ آرٹ کمپٹیشن بچوں کے اندر چھپی صلاحیتوں کو ایک ایستھیٹک سینس ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ یقیناً ہر ایک میں یہ سینس تھوڑی یا زیادہ ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ آرٹ اینڈ کرافٹ کے حوالے سے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بچے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ
کوئی اچھی پینٹنگ کر سکتے ہیں, کوئی اچھا ڈیزائن بنا سکتے ہیں, تو ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہم اس طرح کے مقابلوں کا انعقاد کرتے ہیں. طلبہ نے معاشرتی موضوعات کو منفرد اور دلکش انداز میں پیش کر کے شرکا سے خوب داد سمیتی. میرے پینٹنگ کا ٹاپک ہے بریکنگ بیریئرس, اور اس میں بنا رہی ہوں ایک ایسی گرل جو ٹائم کو ڈھونڈ رہی ہے. اس ریئلٹی کے حوالے سے ایک پینٹنگ بنا رہی ہوں جس میں دکھا رہی ہوں کہ ہم نے کیا چیز ختم کرنی ہے, اور ہم سکون, پیس اور یہ سب کچھ اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں اپنے مائنڈ کے حساب سے. طلبہ کی تخلیقی فن پارے نہ صرف ان کی محنت کا مظاہرہ ہے بلکہ یہ معاشرے کے مثبت رنگوں کی جھلک بھی پیش کرتا ہے. یونیک گروپ نے اعلان کیا کہ تخلیقی سرگرمیوں کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ افشا رضوان سے D42 لاہور. لاہور سے شیخوپورہ پہلی بار ٹی ڈی سی پی سائٹ سینگ بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. سیاحوں کو وارث شاہ مزار اور ہرن مینار کی سیر کروائی جائے گی. پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم. ٹی ڈی سی پی کی جانب سے لاہور سے شیخوپورہ سائٹ سینگ بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں ایم ڈی آپریشنز ٹی ڈی سی پی فرحت حسین اور مینیجر اشفاق احمد ڈوگر نے سیاحوں کو لاہور سے شیخوپورہ کے لیے روانہ کیا. نئے روٹ کے تحت سیاحوں کو وارث شاہ کے مزار اور ہرن مینار سمیت تاریخی مقامات کی سیر کروائی جائے گی. جی ایم آپریشنز ٹی ڈی سی پی فرحت حسین کا کہنا ہے اس ٹور کا مقصد پنجاب میں سیاحت کے نئے دروازے کھولنا ہے. ہماری سینئر منسٹر صاحبہ, سیکرٹری صاحب اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو میکسیمم جو ہے وہ تفریح کے مواقع ان کو میسر آ سکیں. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک نیا ہرن مینار پہ ٹورسٹ ریزورٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, جہاں پہ ہم نائٹ بوٹنگ بھی ہوگی, نائٹ اس کا ریسٹورنٹ بھی ہے. مینیجر اشفاق احمد ڈوگر کا کہنا تھا ہماری کوشش ہے کہ پنجاب کی تاریخی اور قدرتی مقامات کو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے قابل رسائی بنایا جائے. بس سروس عوام کے لیے خوشگوار تجربہ ثابت ہوگی. 7 گھنٹے کا ٹور ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, اور اس میں فوڈ بھی شامل ہے, اس میں بوٹنگ ہے, اس میں سائیکلنگ ہے, اس میں سفاری رائڈ بھی آپ کو ملے گی. وہاں پہ ایک منی زو ہے. سیاحوں کا بس سروس کے آغاز پر اظہار مسرت. کہا لاہور کے بعد اب شیخوپورہ کے تاریخی مقامات کو دیکھنے کا موقع ملے گا. شکر ہے کہ کنٹینیو ہو گیا, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت ایکسائٹیڈ ہیں, بلکہ رات ساری ہم بہت خوش رہے ہیں آج کے ٹور کے لیے. آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ. اور پچھلا ویک جو ہے نا ہم نے لٹرلی رو کے گزارا تھا کیونکہ وہ پوسٹ پون ہوا تھا. سو ہم لوگ جو ہے نا 1 گھنٹے سے آ کے بیٹھے ہیں بیکاز آف ایکسائٹمنٹ, اور ابھی وی آر ریئلی ہیپی. ہرن مینار میں سیاحوں کے لیے بوٹنگ, سائیکلنگ, فوڈ سٹالز اور دیگر تفریح سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. کیمرامین مبین کے ساتھ سمرا فاطمہ, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.